اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ غور سے سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو کافروں کے پاس اور کوئی لاجک نہیں تھی، کیونکہ اتنا یہ دلوں پر اثر کرنے والا کلام تھا، اور نبی علیہ السلام جیسی ہستی قرآن پڑھ رہی ہوں اور اس میں لینگویج کا بیریئر بھی نہ ہو، کیونکہ سنانے والا بھی عربی اور سننے والے بھی عربی الحمدللہ، تو ان کی نیٹیو لینگویج میں تھا الحمدللہ۔ تو کافروں کا آخری چارہ کیا تھا کہ اس قرآن کو غور سے نہ سنو، کیوں کیا کرو، شور شرابہ کرو، تالیاں بجاؤ اور اس کو یعنی ڈی ٹریک کر دو نبی علیہ السلام کو، تاکہ شاید اس طرح تم غالب آ سکتے ہو۔ آج کے دور میں الحمدللہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آگے سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیں، تالیاں، لیکن اتنی زیادہ چیزیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے آ گئی ہمارے معاشرے میں، جس طرح سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس طرح کی ایسی گیمز جو قرآن سے ہمیں ہٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی طرف ہم نے آنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ 30ویں سپارے کی سورہ انشقاق، تو وہ حدیث یاد کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ 3 صورتوں کو غور سے پڑھے۔ اس میں پہلی صورت اذا السماء انفطرت، اس کے بعد اذا السماء انشقت، اور اس کے بعد ایک صورت اذا الشمس کورت۔ تو اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وہ صورت ہوگی الحمدللہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا وہ بھی ہوگی۔ آج انشاءاللہ اس کی تیسری اور لاسٹ فائنل ایپیسوڈ اس حدیث کی سورہ انشقاق، تو اس کا انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا مضبوط آسمان جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بار بار تم اس کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی رخنا، کوئی عیب، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کو؟ تو ایک جگہ ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، کھول دیا جائے گا آسمان اور ہو جائے گا دروازے دروازے۔ اتنا بڑا آسمان، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرما رہے تھے کہ آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور یہاں پر فرما رہے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور جب وہ اللہ کی بات کان لگا کر سنے گا تو حق بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات مان جائے۔ یہاں پر لفظ آتا ہے وَأَذِنَتْ، سمیعت نہیں آتا، سمیعت کا مطلب ہوتا ہے سن لی، اگوں عمل کرساں یا نہ کرساں ساڈی مرضی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان جیسی چیز کیا کرے گی، وَأَذِنَتْ، اذن سے، جس طرح اذن کان کو کہتے ہیں، اسی طرح اذان جب دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منادی۔ تو اسی طرح آسمان جب اللہ کریم کی آواز کو، بات کو، حکم کو سنے گا تو کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب وہ اللہ کی آواز کو سنے گا وہ حقت، اور حق بھی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات سن کر مان جائے گا اور پھٹ جائے گا۔ یقین کریں، اور ہمارے دل کیا آسمان سے زیادہ مضبوط ہیں؟ لیکن اللہ معاف کرے، قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن میں کہ بعض دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں پر جب پانی برستا رہتا ہے نا تو ان میں بھی شگاف آ جاتا ہے، وہ دل نرم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض بندوں کے جو دل ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کتنی بار اذان کی آواز آتی ہے، اللہ کریم کا نمائندہ پکار رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن کیا ہمارے کان پر جوں بھی رینگتی ہے 5 ٹائم صدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آسمان جیسی چیز اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایک قسم کا نا ہمیں اللہ سنا رہے ہیں کہ آسمان جیسی اتنی مضبوط چیز بھی میری بات سنے گی اور پھٹ جائے گی، اور حق یہ ہے کہ وہ یہ عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ مد آپ نے سنا گا، مد جس طرح کھینچ کر کوئی چیز کا پڑھنا، اسی طرح عربوں میں تھا جب کوئی چمڑا، جب کوئی لیدر چیز کی، لیدر کی ہوتی تھی نا کوئی بیگ اس طرح، تو چمڑے کو بھی جب وہ بالکل اس کی سلوٹیں نکال کر اس طرح پھیلا دیتے تھے۔ تو زمین کے بارے میں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی ابھی زمین پر سمندر ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ریگستان ہیں، نخلستان ہیں، دریائیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کریم ایسی استری پھیریں گے نا زمین کے اوپر کہ ساری کی ساری زمین کو فلیٹ کر دیں گے۔
جس طرح آج کل مثال آپ دے سکتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو، سارے تماشائی آگے بیٹھتے ہیں اور گراؤنڈ بالکل فلیٹ ہوتا ہے. اسی طرح باکسنگ کا میچ آپ دیکھ لیں کہ بالکل فلیٹ وہ جگہ ہوتی ہے اور وہ آپس میں دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں اور سارے آگے پیچھے تماشائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدے کی روٹی کی طرح زمین کو کر دیا جائے گا قیامت میں، جس میں کوئی سلوٹ باقی نہ بچے گی. کیوں یہ سارا کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ حشر کا میدان اور ہمارا جو امتحان ہوا اسی زمین کے اوپر ہوگا. سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جن و انسان آئیں گے وہ سارے کے ساروں کا حساب کتاب اسی زمین کے اوپر ہوگا. اور جو سورج ہے وہ سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، اور اس کے بعد گرمی کا آپ خود اندازہ لگا لیں پھر کیا ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پلٹا دے گی. باہر یعنی جسے کہتے ہیں نا کیا کر دینا، باہر پھینک دینا. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. جس طرح اللہ کریم سورہ زلزال میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. جتنی ریسورسز ہیں، جتنی معدنیات ہیں وہ زمین سے نکل آئیں گی. اور میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ جو بندے معدنیات اور آئل وغیرہ تیل وغیرہ کے لیے لڑتے جو کرتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ انہیں فرمائیں گے لے لو، تاک لو، جنہ چیزاں پیچھے کل دے رہے اور مسلمانوں کا اور یعنی چھوٹی اقوام کا تم استدعا کرتے رہے ہو. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا قیامت والے دن، ساری زمین اپنے اصل میں کیا چیز باہر نکلے گی؟ مردے باہر نکلیں گے. جتنے مردے ہیں وہ سارے زمین کو باہر نکل آئیں گے اور وہ خالی ہو جائے گی. اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حق بھی یہ ہے کہ زمین اللہ کی بات سنے اور اس پر عمل کر کے یہ سارا عمل کرے اور سارے مردے زمین سے باہر نکال دے. اچھا یقین کرے دوستو کہ ایک انسان واحد مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر رہی ہے. انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اللہ کی بات مان رہی ہے. زمین آسمان دیکھ رہے ہیں کس طرح، یعنی کروڑوں سال سے جب سے زمین بنی ہے، سورج ستاروں کا نظام، سردی گرمی کا آنا، تو سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجے ہوئے نظام میں کیا. اسی طرح جانور جو ہیں وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. فری ول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی ہے، چاہے نیکی کر چاہے بدی کر. میرے تمہارے اندر کر دیا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ نے الہام کر دیا اس کی نیکی اس کی بدی کو. اکثر میں جملہ بولتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے آخر میں اینڈ میں جو جیت ہوتی ہے ہمیشہ سچائی کی دکھائی جاتی ہے. اس میں بھی سچائی دکھائی جاتی ہے. ہر بندے کے انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اتنی عظیم کتاب نازل کی، اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھیجی کہ جنہوں نے خود کام کر کے دکھایا. اب کوئی بھائیوں دوستوں کو کسر رہ گئی ہے تو سارا کچھ اللہ نے اب پورا کر دیا. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. یقین کریں بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ فضیلت آپ کی اس لیے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میں ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی. لیکن آپ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، اور جب آپ فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہو کر آپ کو نہ ختم ہونے والی زندگی جنت میں جگہ دیں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایک صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، مطلب جو یعنی صفت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جنت میں بھی آپ جو کچھ سوچیں گے وہ کچھ ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا وہ زمین ہو نہیں سکتا، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ بات نہ مانے اور یہ نہ کرے. اب روح سخن آ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان. یا نبی علیہ السلام کو اکیلے اللہ نے مخاطب کیا، یا یعنی جن سے انسان، یعنی ساری انسانیت. اچھا جب یہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ سارا کچھ جب فرماتے ہیں تو اپنے کان کھڑے کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے. یا ایھا الناس میں تو ساری انسانیت آ جاتی ہے. جب یا ایھا الانسان اس میں بھی سارے انسان. اور جب اللہ کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، پھر زیادہ اٹینٹیو ہو جانا چاہیے آپ کو کہ ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ تو اب ڈائریکٹلی ہم سے مخاطب ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو مشقت کر رہا ہے، الی ربک قدحا فملاقی، اور تو مشقت کرتے کرتے اس زندگی کو گزارتے گزارتے فملاقی، آخر کار تیری میری 1-to-1 ملاقات ہو جانی ہے. فملاقی یعنی جلدی میری تیری ملاقات ہو جانی ہے.
ہر انسان کو 24 گھنٹے اللہ کریم نے دیے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک دن میں کتنے گھنٹے تھے؟ 24 گھنٹے. اور 23 سالوں میں نبی علیہ السلام نے وہ کچھ کر دیا. یقین کرے کہ آج پوری عمر 1.5 ارب آبادی ہے نا, اسے کبھی کئی ہزار سال ملے نا, وہ کچھ نہیں کر سکتی 23 سالوں میں صرف. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان کشاکش تو اپنی زندگی کے دن گزار ہے, چاہے نیک کام کرے چاہے بد کرے, چاہے اچھا بن جائے چاہے برا بن جائے, لیکن آخر کار تیری زندگی کا اینڈ ہو جانا ہے, اور اس کے بعد سخت مشقت مشکل کے بعد تیری میری ملاقات ہو جانی ہے, جس میں کوئی دوسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, صرف میں ہوں گا اور تو ہوگا. تیرے اعمال ہوگے, ایک طرف جہنم ہوگی اور ایک طرف جنت ہوگی. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش ہوگا نا, تو ایک آدھی کھجور دے کے صدقہ کر کے بھی اس جہنم سے بچو جس دن تم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یعنی منیمم لیول پہ جا کے بھی نیکی کرو, اتنا یعنی وہ سخت دن ہوگا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان مشکل میں زندگی تو گزار ہے. اچھا یقین کریں جو 50 پلس ایون 60 پلس جو ہو گیا نا, ان سے اگر پوچھیں نا کہ پرانی ہم زندگی کس طرح گزری ہے, تو یقین کریں گے بزرگ یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں چلا ساری زندگی ختم ہو گئی ہے. یعنی شروع میں جناب نا اسکول گئے, پھر کالج, شادی ہوئی, پھر جناب اور مصیبتیں بڑھتی گئی, بچے ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ میری زندگی میں اب آسانی آ گئی ہے. جو ود دا پیسج آف ٹائم مشکلات مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں, اور آخر کار کرتے کرتے ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لینی ہے. اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کو اس کا اعمال نامہ, اس کی USB, اس کی فائل اس کو دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں. اللہ اکبر. جو نیک بندہ ہوگا, جنتی ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیں گے. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا جو یعنی ڈگری وغیرہ لیتے ہیں, انہیں بہتر پتہ ہے کہ جب یہ مال نامہ ملتا ہے نا تو بعض اوقات خوش ہو کر نا وہ ڈگری, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ڈگریاں اوپر اچھالتے ہیں, اس طرح خوشی میں نا ڈگریاں اوپر اچھالتے ہیں کہ آج ہم پاس ہو گئے ہیں. تو اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ان قریب ہم اس کا آسان حساب لیں گے. اللہ اکبر. اما عائشہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے, میں آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ, آپ کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, آپ دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ناکام ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ پیش ہوگا, اس کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس طرح صرف اعمال نامہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد اس کا نام اس طرح پکار کے گئے نہ کھولیں گے نہیں, پوچھیں گے نہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. اس طرح اعمال نامہ بند, اور فرشتوں کو حکم دیں گے انہیں جنت میں لے جاؤ. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, اللہ اکبر. اللہ نہ کرے ساڑھیاں جو کوئی ہوگا, پر یہ کہ بات یاد رکھ لیں اور سمجھو مارا گیا. کوئی ایکسکیوز, کوئی بہانہ, کوئی تعویل آگے سے بندہ پیش نہیں کرتے کہ یا اللہ اصل بھی میرے کپڑے پلیز رہنے جیسے تھا نا اکثر آدھے نماز اللہ جدو توفیق اللہ دیتی نماز شروع کر سا وجہ اصل بھی جنا عمر کافی پئی ہے, امی نے آدھے نے ہونی روگ لا لیا جی نہ میں داڑھی رکھتا, جی شادی ہو رہا ہے نہ پھر داڑھی رکھسا, قرآن پڑھ لے سا, ڈگری پڑھ لوا نہ کر لوا ڈگری, پھر قرآن سمجھ گیا صحیح, آخری عمر جناب نے میں حج کر سا, حج تی بعد آ کے بالکل بندے دا پتر بن جا سا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا قیامت والے دن. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب کیا کہ اس کا اعمال نامہ اسے دکھایا جائے گا, اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ اسے جنت میں لے جاؤ. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت والے دن لایا جائے گا نا, تو ڈر رہا ہوگا وہ کہ میرا بنے گا کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے گناہ دکھائیں گے, اس کے بعد وہ سمجھے گا میں مارا گیا. پھر اللہ کریم فرمائیں گے کہ اب تیرے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کرنے لگا ہوں. خوش ہو جائے گا وہ, تو پوچھے گا یا اللہ یہ کیوں, جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا کرتا تھا نا, آج میں تیرے گناہ چھپا رہا ہوں. اور وہ اتنا شیر ہو جائے گا, پھر کہے گا یا اللہ کچھ اور بھی نکے نکے گناہ جڑے میں کیتے نا وہ بھی لے وہ نا, اسے پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کے وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے. ایک کھجور کے گٹھلی جو ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے.
تو جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ اللہ نے ظلم کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان میں شامل کرے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی آسان حساب ہو ہمارا۔ اچھا، آپ کوئی نا سودا لانے کے لیے پیسے دے، وہ سارا کچھ وہ آپ لے آئیں بالکل ایمانداری کے ساتھ، جب گھر میں آئیں تو وہ ایک دفعہ آپ سے پوچھ لے کہ ساری لسٹ دسے نا جڑا سودا لے آندی، تو یقین کرے ایک دفعہ آپ نہ تھوڑے کام جاتے ہیں، کوئی میں اگے پیچھے بندہ دیکھتا ہے کوئی گھر بڑھنا ہوگی، کوئی پیسے فالتو نہ لا چھوڑے ہوں، کوئی غلط چیز نہ ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح نیک بندہ بھی جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا نا تو ڈر رہا ہوگا کہ آج میں نے بڑھنا کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر بھی اس دن نفس ہی کر رہے ہوں گے کہ آج ہمارا بنے گا کیا۔ تو اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جسے اللہ تعالیٰ آسان حساب یعنی بغیر پوچھے اسے جنت میں بھیج دیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اسے جنت کا پروانہ ملے گا تو اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی والوں میں وہ پلٹ کے جائے گا مسرورا۔ مسرور ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر عیاں نہ ہو، دل میں بندہ خوش ہو، دل میں خوش ہوگا، بظاہر نہیں کرے گا کہ میں خوش ہو گیا، کیوں کہ نہ اللہ پھر ہی نہ بلا نہ واپس ادھر آوے نا واپس دوبارہ، تو دل میں خوش ہوگا، جاتے جاتے آگے جا کے پھر چھلانگیں مارے گا کہ میں پاس ہو گیا۔ اور جب بندے کو کوئی جاب ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کو فون کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو فون کرتا ہے، امی کو، بیوی کو، تو ابو کو بھی کر دیتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جناب نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنی فیملی میں خوشی پلٹ کر جائے گا، کیونکہ اہل ایمان والے اگر جنتی ہوئے تو سارے کے ساری فیملی کا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اکٹھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب کنٹراسٹ آ رہا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن یہاں پر آتا ہے کہ پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ تو اس کا آپٹیمل سلوشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب وہ اسے عمل نامہ اپنا پتہ چل جائے گا نا کہ میں فیل ہو گیا ہوں تو وہ لینا ہی نہیں چاہے گا، ہاتھ اپنی طرف پیچھے کر لے گا، میں نہیں لینا، پتہ نہ موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ پیٹھ پیچھے ہی سے اس کا عمل نامہ دو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا رزلٹ کارڈ اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب ہلاکت پکارے گا، موت پکارے گا۔ دنیا میں بندہ کس وقت ہلاکت اور موت پکارتا ہے؟ جب اسے انتہائی زیادہ مشکلات آ جائیں۔ خودکشی بندہ کس وقت کرتا ہے؟ اتنے ایکسٹریم لیول پر بندہ تب جاتا ہے جب انتہائی مشکل حالات آ جائیں۔ ہے تو حرام ہے لیکن جو بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں، خوشی نہیں کرتے، اللہ ہے کہ وہ جو باہر کے ملک ہے نا وہاں خوشی کر لیتے ہیں، جی عمر 50-60 سال ہو گئی ہے اور خودکشی کر لیے، لیکن اسلام میں نہیں اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت پکارے گا، یا اللہ مینوں مار چھوڑ، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، یعنی موت نہیں اسے آئے گی۔ آج اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں آج تم 100 موتیں بھی مانگو نا تمہیں موت نہیں دی جائے گی، کیونکہ موت کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈے کی شکل میں آ کر موت کو موت دے دی جائے گی، اور جنتی اس چیز کو دیکھ کر جب موت کو موت دی جائے گی تو اتنے خوش ہوں گے، اگر وہ خوشی سے مر جاتے نا تو وہ مر جاتے لیکن مریں گے نہیں۔ اسی طرح دوزخیوں کو اتنا غم ہوگا، اتنی وہ مشکلات ان پر آ جائیں گی کہ اگر وہ غم سے مر جاتے لیکن موت نہیں آج کے بعد۔ تو اس لیے جنتیوں کے لیے اکثر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، بڑی زبردست ہے الحمدللہ، کہ جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ سب نو کوئی نہ کوئی بیماری چمٹی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اور کوئی نہ کرونا کا ڈر ہی تو رہتا ہے۔ اس کے بعد ہوگا کہ آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اکثر بوڑھے ہو جاتے ہیں بندہ، جوان رہیں گے۔ اس کے بعد آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تم زندہ ہوگے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب جتنے سامعین یہاں بیٹھے ہیں کہ خیال ہے سن پتہ ہے اللہ سن راضی نہیں یا ناراض ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہمیں اللہ کریم ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ یقین کریں اپنے زون میں ون وے ٹریفک کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو سن جی انشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ سب سے بڑی چیز۔ تو وہ موت پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
وہاں پر آیا تھا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جنتی اپنے فیملی میں جائے گا۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دوستی تھا نا، وہ کیا تھا کہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش باش رہتا تھا۔ دو قسم کے لائف سٹائل اللہ کریم نے بتائے ہیں۔ ایک مومن تھا جس کی فیملی بھی ساتھ میں جنت چلی گئی اور جنت میں جا کر وہ جنت میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش رہے گا۔ دوسرا لائف سٹائل اللہ نے بتایا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو گاڈ اورینٹڈ نہیں تھا، آخرت کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف زندگی کے مزے لینے کے لیے اپنے گھر میں بچوں بیوی کے ساتھ خوش باش رہا کرتا تھا۔ کوئی اسے پرواہ نہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اسی میں جناب فلاں مکان بنانا چاہیے۔ بعض بندے دیکھتے ہیں نا کیسے زبردست جناب نا انٹیریئر کمرے کا یہ ہونا چاہیے، باہر سے کھڑکی اس طرح کھلے، سورج یہاں پر آئے، ہوا ادھر سے چلے، سامنے گرینری ہو، پیچھے پارک ہو، سامنے سمندر دریا، اسی میں مگن رہتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں نا، پھر وہ دل تنگ پڑ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کہیں دوسرے ملک میں چلیں، یہاں پر یعنی یہاں گرمیاں آ گئی، اب آسٹریلیا چلیں وہاں سردیاں ہیں، اسی میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ پلٹ کر میں نے دوبارہ اللہ کی طرف نہیں جانا۔ یحور کہتے ہیں محور کو، ایکسس، جس طرح موٹر بائک کا وہ ٹائر گھومتا ہے نا ایک خاص ایکسس کے، تو اسے کو کہتے ہیں محور۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں انہو ظن ان لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ پلٹ کے میں نے دوبارہ اللہ کی طرف نہیں جانا۔ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ درمیان سے نکالتے ہی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی ماننی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے درمیان جو کٹ ہونا، اپنی مرضی دی زندگی گزارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے پلٹ کر جانے کا گمان نہیں تھا۔ بلا، اللہ تعالیٰ کا گاڑا فتوی ہے، بلا بلکہ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، صرف دیکھ نہیں رہا تھا، بصیر یعنی غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک چیز کو کنٹرول میں تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بلائے ہوئے تھا لیکن اللہ تعالیٰ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں میں قسم فرماتا ہوں شفق کی۔ شفق کسے کہا جاتا ہے؟ مغرب کی، یعنی نماز سے پہلے نا، یعنی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج کے ڈلنے سے پہلے جو آسمان کے اوپر سرخی چھا جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفق۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم فرما رہے ہیں، واللیل وما وسق، اور رات کی جب وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے۔ وسق یعنی جب رات آتی ہے ہر چیز اپنے جس طرح گھونسلے میں پرندے آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی الحمدللہ واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے رات کو بنایا آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے، لیکن یہ بجلی کی ایجاد نے نا انسان کا بالکل ٹائم پیریڈ ہی ختم کر دیا ہے، یعنی رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سوتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، رات کو جاگنے والا کون سا جانور ہے جو حفاظت کرتا ہے؟ وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ ساری راتی جاگتا رہتا ہے، اور صبح بھیڑ کا بچہ جو ہے نا یہ سب سے جلدی صبح اٹھتا ہے الحمدللہ، بھیڑ کا بچہ، تو رات پوری جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جو ہر چیز اپنے میں اندر سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، بڑھتے 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 وہ 14ویں کا ہو جاتا ہے، تو لترکبن طبقا عن طبق، تین قسمیں اللہ نے اٹھا کے نا ٹائم کی، شفق کی یعنی مغرب سے پہلے، پھر رات کا گہرا ہو جانا، پھر چاند کا بڑھتے بڑھتے 14ویں کا ہو جانا، تین قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، البتہ تم بھی ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک ضرور چڑھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی پہلے تم چھوٹے بچے، پھر تمہارا بچپن آیا، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر قبر کے بعد حشر کے بعد قیامت والے دن پل صراط کے اوپر سے گزرنا، پھر جنت یا دوزخ اور اللہ سے ملاقات، پہلے اور دوزخ یا جنت۔ اللہ اکبر، تو طبقہ عن طبق، ایک طبقے سے، ایک منزل سے، ایک فلور سے، ایک سٹوری سے تم ایک بڑھتے بڑھتے تم یعنی تمہاری زندگی اسی طرح گزرتی جائے گی، چاہے چی کر می کر جو کچھ تو نے کرنا ہے نا، چاہے اچھے عمل کر برے کر، لیکن تیری زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے۔ جس طرح پچھلی آیت آئی تھی نا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یا انسان تو اپنی زندگی کے دن کا آہستہ آہستہ گزار ہے اور آخر کار تیری میری ملاقات ہو جانی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ لترکبن طبقا عن طبق، ایک طبقے سے تو دوسرے طبقے تک ضرور چڑھایا جائے گا، اور طبقے سے یاد ہے پھر تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اللہ اکبر، جسے کہتے ہیں لگ پتہ جانا ہے پھر قیامت والے دن ہے۔
تو اتنی زبردست یہ آیت ہے نا، اتنا خوبصورت ہے. اور اچھا ترکیب تو آپ نے سنا ہوگا، لتر کا بننا ترکیب، یعنی جب کھانا بنایا جاتا ہے نا تو پہلے جو کچھ جو مرد حضرات بناتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، پہلے آئل ڈالتے ہیں یا پھر تھوم وغیرہ گنڈے شنڈے جس طرح، تو وہ ترکیب ہے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک. تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک ضرور سوار کیے جاؤ گے. کبھی تمہیں خوشی ملے گی، کبھی غم آئے گا، اور اس کے بعد کبھی تمہیں کامیابی ملے گی، کبھی ناکامی ملے گی، کرتے کرتے آخرکار تمہاری میری ملاقات ہو جانی ہے. فما لهم لا یؤمنون، کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہو گیا کیا ہے تمہنو، یعنی اتنی دلائل میں نے دے دی ہیں، اتنا کچھ بتا دیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم بو ڈاؤن کیوں نہیں ہو جاتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے، اس کے آگے سرنگوں کیوں نہیں ہو جاتے؟ سجدے والی یہ آیت ہے، نبی علیہ السلام نے یہاں پر سجدہ کیا، تو اگر صرف آپ بو ڈاؤن اس طرح ہو جائے نا، پورا سجدہ نہ کریں، صرف اس طرح کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بعد میں آپ سجدہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کے فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم اس کے سامنے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، اور تمہارا دل بھی اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتا، اس قرآن کے آگے تم کیوں نہیں جھک جاتے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ مسلسل جھٹلا رہے ہیں. آپ اللہ معاف کرے ان میں سے تو نہیں ہے نا جو کافر ہیں، نعوذ باللہ. تو کافروں کا یہ وتیرہ کہ وہ مسلسل قرآن کو جھٹلاتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بل الذین، بلکہ جو کافر ہیں وہی ہیں، یعنی قرآن ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کو کافر ہی جھٹلائیں گے. تو اپنے گریبان میں جھانک لے کہ بندہ خود کتنا قرآن کے ساتھ منسلک ہے، اللہ معاف کرے. تو بل الذین کفروا یکذبون، جو کافر ہیں وہ اسے مسلسل جھٹلا رہے ہیں. اور واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی نیتیں ہیں وہ سارا کنٹرول کر رہے ہیں، انہیں سمیٹ رہے ہیں. یون وائیا کہتے ہیں کسی نا، یعنی کسی برتن کو، اور برتن میں ہر چیز سمٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا وہ سمیٹ رہے ہیں. فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجئے. کنہیں؟ جنت کی یا دوزخ کی؟ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جنت کی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں طنز کر رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ اکبر. جہنمیوں کو تو اللہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ خوشخبری دے دیجیے انہیں دردناک عذاب کی. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ڈرنا نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے. یقین کریں قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ صرف ایمان لے آپ سے ہوتا ہے تو ان بخش چھوڑتا. نادرا کے شناختی کارڈ میں مسلمانی والا خانہ جو ہے موجود ہے، بس ٹھیک ہے جی مسلمان ہو. لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کی بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے. الحمدللہ. پاکستان کی اکثریت یقین کریں پاکستان کے یعنی نادرا کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، لیکن اللہ رسول کی نظر میں میں ان کی گال کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور پاکستان کی 95% آبادی ہے بے نمازی. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، پھر وہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ صالح عمل بھی کیے. اور صالح عمل کی نشانی کیا ہے؟ کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. یہ ہے صالح عمل. تو جو اس طرح کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو عامل الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے. اجرت کب ملی جاتی ہے؟ اجرت کب دی جاتی ہے؟ جب بندہ کو مزدوری کرتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بندے کرم کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے اجر دوں گا، اجرت دوں گا. تو کیسی اجرت دوں گا؟ غیر ممنون، جس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. ود دا پیسج آف ٹائم، جنت میں انسان کے لیے مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں آخری آیت میں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اس کے بعد صالح عمل کیے، اس کے بعد انہیں ایسا اجر ملا جائے جو ختم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے انشاءاللہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو ایک کتاب یاد آ گیا کہ بے عمل ہو جو زندگی تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟
بنجر ہو جو کھیتی تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔